جاپانی نژاد امریکی پولیٹیکل سائنٹسٹ سوشل سائنٹسٹ فرانسس فوکویاما 90 کی دہائی میں 1991 میں اس نے ایک دعویٰ کیا تھا اور کتاب لکھی تھی، ایک نظریہ پیش کیا تھا، کہا تھا کہ تاریخ تمام ہو چکی ہے، ہسٹری جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ کتاب کا انہوں نے عنوان رکھا تھا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین۔ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ ہماری جو سویلائزیشن ہے، امریکی اور مغربی جو سویلائزیشن ہے، جو تہذیب ہے، اس نے تمام دیگر آئیڈیالوجیز، تمام دیگر سویلائزیشنز کو شکست فاش دے دی ہے، اور تاریخ میں آخری کھڑا ہونے والا جو انسان ہے وہ ایک مغربی لبرل انسان ہے، اور ابھی ہمارے سامنے کوئی قد علم نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں چیلنج نہیں کر سکتا، اور ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن اسی زمانے میں یہ ثابت ہوا کہ جمہوری اسلامی ایران اور انقلاب اسلامی اس کے سامنے کھڑا ہوا، اس تہذیب، اس وحشی اور سفاک تہذیب کے سامنے ایران کھڑا ہوا، جمہوری اسلامی کھڑا ہوا، اور اس وقت سے لے کر اب تک ایک کولڈ وار دونوں کے درمیان چل رہی تھی، جس میں بار بار اس تہذیب کو، مغربی تہذیب کو شکست ہو رہی تھی۔ وہ ایران کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ایران کو طاقتور بننے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ایران پہ انہوں نے پابندیاں لگائیں، ایران پہ انہوں نے مظالم ڈھائے، اپنے جو دہشت گرد قوتیں ہیں، کبھی اسرائیل کے ذریعے، کبھی تکفیریوں کے ذریعے ایران پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، لیکن ایران کو روک نہیں پائے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ کولڈ وار کا کوئی فائدہ نہیں، ہم ایران کو روک نہیں پا رہے، ابھی صرف اور صرف ایک راستہ بچ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایران پر ہارڈ وار، ملٹری وار ہم مسلط کریں، ایران پر ہم حملہ کریں اور ایران میں رجیم چینج کی کوشش کریں، ایران کو تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس نتیجے پر امریکہ پہنچا اور یہ جنگ انہوں نے مسلط کی، 39 دن یہ جنگ چلی، لیکن اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے، ایرانی قوم کی استقامت سے، رہبر معظم، رہبر شہید کی گائیڈنس اور ان کے خون کی برکت سے، اور ابھی جو رہبر معظم ہیں آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی، ان کی زبردست گائیڈنس سے اور ایران کی مسلح افواج کی استقامت اور ان کی شجاعت اور بہادری کے ذریعے آج فرعون عصر کو ایک ذلت آمیز شکست ہو چکی ہے، اور ایران اور اسلام اور مسلمان اور پوری انسانیت یہ جنگ جیت